میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی ساری جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ صدر محفل عزت مآب میری استادہ گرامی پروفیسر ڈاکٹر رحیلہ خالد قریشی صاحبہ، چیئرپرسن شعبہ عربی زبان و ادب، استاد گرامی عزت مآب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد اکرم الازری صاحب، اور واجب الاحترام استاد الاساتذہ پروفیسر ڈاکٹر حافظ حسین احمد المدنی صاحب، عزیز طلباء و طالبات، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل آج کا یہ خوبصورت پروگرام بسلسلہ استقبال رمضان اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ ہمیں اس پروگرام سے کچھ سیکھنے کی اور آگے سکھانے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں قلب صمیم سے شکر گزار ہوں اپنی عظیم استاد عزت مآب ڈاکٹر پروفیسر رحیلہ خالد قریشی صاحبہ کا، جنہوں نے اتنی عزت افزائی کی جس کے میں لائق نہ تھا۔ اللہ کریم ان کا سایہ کرم ہم پہ ہمیشہ سلامت رکھے، اور استاد عظیم سر محترم پروفیسر حافظ محمد اکرم الازری صاحب، میں اسی شعبہ عربی سے ابتدا سے لے کے اور آج تک پڑھتا چلا آ رہا ہوں اور سیکھ رہا ہوں، اور آج مختلف ٹی وی چینلز پر بھی جب مجھے سعادت حاصل ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری نسلیں بھی اس ادارے کی، اس شعبے کی اور ان اساتذہ کرام کی مقروض ہیں۔ اللہ کریم ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، پرسکون زندگی عطا فرمائے، اور صرف دنیاوی زندگی نہیں بلکہ آخرت کی بے پناہ برکات سے بھی مالا مال فرمائے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہے استقبال رمضان۔ استقبال کا لفظ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا۔ امام بہقی اس کو بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے اصحاب فما الذین تستقبلونہ، تمہیں پتہ ہے کہ تم کس چیز کا استقبال کرنے جا رہے ہو، اور کیا تمہیں یہ بھی خبر ہے کہ کون سی شے تمہارے استقبال کے لیے بے قرار ہے؟ تو عرض کی کہ حضور کون سی چیز ہے جس کا ہم استقبال کر رہے ہیں؟ تو فرمایا قد جاءکم شہر مبارک سید الشہور، ابھی وہ مہینہ آنے والا ہے جو مہینوں کا سردار ہے، ابھی وہ مہینہ تم پہ طلوع ہونے والا ہے، ہوا شہر المواسات جو غمخاری کا مہینہ ہے، ہوا شہر الصبر جو صبر کا مہینہ ہے، جس میں ایک رات ایسی ہے فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، جس میں بندہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہم استقبال رمضان کی تقریب کیوں رکھتے ہیں؟ تو بنیادی طور پہ ایک سوال بنتا ہے کہ رمضان ہمیں دیتا کیا ہے، ہمیں اس سے کیا ملتا ہے، ہم کیوں اس کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں؟ ہمارے لیے تو ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا قول ہی کافی ہے، آپ کا عمل ہی کافی ہے۔ جیسے استاد گرامی پہلے بیان فرما رہے تھے کہ حضور پہلے سے اس کا جو تیاری ہے وہ شروع کر دیتے تھے، بلکہ یہ بھی آیا ہے کہ تغیر لونہ، آپ کا رنگ بدل جاتا تھا۔ کیوں بدل جاتا تھا؟ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس لیے حضور کا رنگ جو ہے وہ متغیر ہو جاتا تھا کہ کہیں کسی عوارض بشری کی وجہ سے وہ نہ ہو کہ عبودیت خداوندی میں کوئی کمی رہ جائے، تو اس وجہ سے آپ جو ہے اس کو اس قدر سنجیدگی سے لیتے تھے۔ اور اصحاب رسول کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ 6 مہینے تک
رمضان المبارک کا انتظار کرتے تھے اور پھر رمضان المبارک کے بعد اگلے جو مہینے تھے وہ رمضان المبارک کی باتیں کرتے تھے۔ رمضان ہمیں کیا دیتا ہے؟ تو سب سے پہلے میں بتاؤں گا کہ آخرت میں ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں سے کیا ملتا ہے۔ چونکہ اخروی زندگی دنیاوی زندگی پہ بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اور اصل تو آخرت کی زندگی ہی ہے، جس کی مثالیں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف تعبیرات کی صورت میں دیں۔ آخرت میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ تو آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو رمضان المبارک ہے، جس نے اس کا احترام کیا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور احتساب و یقین کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے تو یہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ من صام رمضان، اخروی فائدہ کیا ہے؟ دوسری مقام من قام رمضان، جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا، یعنی حالت قیام میں قرآن مجید پڑھا، قرآن مجید سنا، اس کی راتوں کو عبادت اللہ تعالیٰ کی بندگی میں مشغول رہا، غفر له ما تقدم من ذنب، اس کے پچھلے گناہ معاف۔ تیسرا فائدہ من قام فی لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنب، لیلۃ القدر اس ماہ مبارک میں ہے، جس نے اس میں قیام کیا، اللہ کریم کی ذات و برکات اس کے بھی پچھلے گناہ معاف فرما۔ ایک اور برکت بھی ہے من فطر صائما او جہز غازیا، جس نے کسی بندہ مومن کا روزہ افطار کروا دیا یا کسی مجاہد کے لیے سامان جہاد میسر کر دیا، اس عمل کی وجہ سے، رمضان المبارک کے اس احترام کی وجہ سے، افطاری کروانے کی وجہ سے، کسی بھائی کی خدمت کرنے کی وجہ سے، دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق کی وجہ سے اللہ کریم اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو در حقیقت یہ ہماری بخشش کی کنجی ہے، یہ رمضان شریف ہماری بخشش کی، ہماری نجات کے لیے ایک بڑی خوبصورت چیز ہے۔ اور اس کے فوائد و ثمرات کو بیان کرتے ہوئے ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک آپ کی سماعتوں کی میں نظر کرتا چلوں۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے عرض کی، حضور میں نے خواب دیکھا ہے اور اس خواب کی تعبیر پوچھنے آیا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا خواب دیکھا ہے؟ حضور میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ مدینے میں دو دوست رہتے تھے، دونوں کی آپس میں بڑی دوستی تھی، دونوں ہی نیک تھے اور دونوں ہی صحابی تھے۔ ان میں سے ایک جو تھا وہ ایکسٹرا عبادت کرتا تھا بہت زیادہ، اور وہ شہید بھی ہو گیا تھا، اور جو دوسرا دوست تھا وہ عبادت تو کرتا تھا مگر وہ 1 سال بعد عام موت جس طرح وہ اس حالت میں وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ دونوں دنیا سے چلے گئے، ایک شہادت کے ساتھ اور اس کی عبادت بھی بہت کثیر تھی، دوسرے کی عبادت جو تھی وہ جو نارمل عبادت ہوتی وہی تھی، اور 1 سال بعد وہ دنیا سے گیا ہے۔ لیکن حضور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ دونوں جنت میں جا رہے ہیں، اور جنت کے دروازے پہ جب وہ دونوں پہنچے تو جو 1 سال بعد دنیا سے گیا ہے، شہادت کی وجہ سے نہیں ویسے ہی، تو اس کو جنت میں داخلہ پہلے ملا، اور جو 1 سال پہلے شہید ہو کے گیا تھا اور اس کی عبادت بھی بہت زیادہ تھی تو وہ جنت میں بعد میں گیا ہے۔ حضور مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے جو خواب میں دیکھا ہے وہی اس کی تعبیر ہے، جو دیکھا ہے ویسے ہی ہوا ہے۔ حضور کیسے؟ فرمایا وہ جو بعد میں دنیا سے گیا ہے نا 1 سال، وہ واقعی جنت میں پہلے گیا ہے، اور جو 1 سال پہلے گیا ہے وہ بعد میں۔ حضور وہ تو شہید تھا جو پہلے گیا تھا، اور اس کی عبادت پہ بھی ہمیں بڑا ناز تھا، آخر اس کے جو بعد میں گیا ہے 1 سال، اس کے اندر کون سی ایسی خوبی اور کمال جس کی وجہ سے وہ جنت میں نے پہلے جاتے دیکھا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دراصل اسے 1 رمضان اضافی مل گیا تھا، 1 رمضان کے روزے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کریم کے ہاں 1 رمضان کی برکتیں کتنی ہیں۔ اس لیے
سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ ہم وقت کی قدر کریں. یہ وقت گزر جائے گا، اس کو آپ جیسے گزارو گے، اچھائی میں گزار دو گے تب بھی یہ گزر جائے گا، اور اگر غفلت میں گزار دو گے تو یہ وقت آپ کو کاٹ کے رکھ دے گا، ہمیں کاٹ دے گا. اس لیے اس کی ابھی قدر کریں. اور اس کے اخروی فوائد میں یہ بھی ہے کہ معراج کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جہاں اور بہت سارے مناظر دیکھے تو ان مناظر میں ایک منظر یہ بھی تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے ایک بزرگ دیکھا لاغر و کمزور، وہ جنت کی طرف جا رہا ہے مگر کمزوری کی وجہ سے لڑکھڑا جاتا ہے، گر جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، چند قدم پہ پھر گر جاتا ہے. تو ایک خوبصورت نوجوان کو میں نے دیکھا جو تیزی سے آیا اور اس نے اس بزرگ کو تھاما اور بڑے پیار سے اسے جنت میں پہنچا دیا. تو میں نے پوچھا جبریل یہ نوجوان کون ہے جس نے اس بزرگ بابا جی کی مشکل کو آسان کر دیا اور اسے جنت میں پہنچا دیا؟ تو جبریل امین نے عرض کی حضور یہ نوجوان نہیں ہے، یہ اصل میں اس کا روزہ ہے. روزے کو اللہ کریم کی ذات برکات نے ایک جوان کی صورت میں تعبیر دے کے بھیج دیا، اور یہ اسے، اور قیامت والے دن جنتی جب جنت میں جائیں گے تو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہی باب الریان ہے. حضور نے فرمایا اس دروازے سے سوائے روزہ دار کے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا. لا يدخلہ الا الصائمون، اس سے صرف صائمون جو ہیں روزہ رکھنے والے صائمین، اس سے صرف وہی جنت میں جائیں گے. 8 دروازے ہیں. ومن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، ومن کان من اہل الحج دعی من باب الحج، ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الریان، ومن کان من اہل الصدقہ دعی من باب الصدقہ، ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد. حضور نے فرمایا جو جہاد والا ہوگا وہ جہاد والے دروازے سے، جو زکوٰۃ والا ہوگا وہ باب الزکوٰۃ سے، جو نماز والا ہوگا وہ باب الصلاۃ سے، اور اس طرح مختلف جو اچھے اعمال ہیں، اخلاق حسنہ ہیں، جو عمل کرتا ہوگا، اور جو روزہ رکھنے والا ہوگا وہ باب الریان سے جنت میں جائے گا. فقام ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کی هل يدعى احد من تلك الابواب كلها یا رسول اللہ، حضور آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جسے جنت کا ہر دروازہ خود ترسے، خود آواز دے اور خود بلائے کہ آپ مہربانی فرمائیں؟ روزے والا گیٹ کہے کہ آپ ادھر سے آئیں، نماز والا کہے جی آپ مجھے ذرہ نوازی فرمائیں ادھر سے آئیں. تو حضور نے فرمایا ارجو ان تکون منہم یا ابا بکرین، اے ابو بکر صدیق میری امت میں تو وہ ہے جس کے بارے میں مجھے امید ہے کہ تمہیں جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا. ایک وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا، اور ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من صلت وصامت، وہ خاتون، وہ بی بی جو نماز ادا کرتی ہے اور اپنے روزوں کا اہتمام کرتی ہے اور اپنے شوہر کے حوالے سے 3 چیزوں کا خیال رکھتی ہے، اس کی عزت کا، اس کے مال کا اور اس کے بچوں کا، تو حضور نے فرمایا وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. اب آپ دیکھیں رمضان المبارک کے روزے، ان کی کتنی فضیلت ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس میں ایک خوبصورت بات یہ بھی ہے جس کو احادیث میں بیان کیا گیا ہے اخروی فوائد میں، کہ قیامت والے دن جب اعمال تولے جائیں گے تو اس وقت ایک شخص بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوگا، یا اللہ وہ جو بندہ ہے نا اس بندے نے مجھ پہ ظلم کیا تھا. اللہ کریم فرمائے گا جاؤ جا کے اس کی نیکیاں لے لو، وہ جا کے اس کی نمازیں اٹھا لے گا. ایک اور شخص آئے گا، یا اللہ اس نے میرے ساتھ بھی زیادتی کی تھی، حکم دیا جائے گا جاؤ اس کی جا کے زکوٰۃ اٹھا لو، وہ اس کی وہ زکوٰۃ والی نیکی اٹھا لے گا. اس طرح لوگ آتے جائیں گے اور اس شخص کی نیکیاں لے کے جاتے جائیں گے، ساری نیکیاں اس کی چلی جائیں گی، ایک نیکی رہ جائے گی. پتہ وہ کون سی نیکی؟ روزے کی. جب ایک شخص آئے گا اور آ کے عرض کرے گا یا اللہ میرا بھی اس نے کچھ حساب دینا ہے، تو اللہ کریم فرمائے گا جاؤ جا کے نیکیاں لے لو. جب وہ روزے کو اٹھانے لگے گا نا، روزے والی نیکی کو، تو اللہ کریم فرمائے گا نہیں، باقی نیکیاں تم لے جا سکتے ہو، الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں، یا روزہ میرے لیے ہے اس کی جزا میں دوں گا. روزہ نہیں جائے گا. بندے کے نامہ اعمال میں دیگر اعمال دوسرے کے وہ منتقل ہو جائیں گے، مگر بندے کا روزہ دوسرے کے نامہ اعمال میں نہیں جائے گا. یہ روزے کی فضیلت ہے اور اس کی خاص اللہ تعالیٰ کے ہاں منزلت ہے، قدر ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو راضی کرے گا کہ تجھے روزہ لے کے اس کا تجھے کیا ملے گا؟
یا اللہ مجھے جنت چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے جنت میں اپنے فضل سے ویسے ہی عطا کر دیتا ہوں، اس روزے کی وجہ سے، چونکہ اس نے خالص میرے لیے رکھا تھا، اس کی وجہ سے میں اس کو بخش دوں گا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کریم کی عنایات کے یہ بہت سارے مظاہر ہیں جن میں ایک روزہ ہے۔ نماز آپ کرتے ہیں تو آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے، پڑھنی پڑتی ہے، زکوٰۃ آپ کو دینی پڑتی ہے، حج کے لیے آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے، آپ جو بھی عمل کرتے ہیں تو اس عمل کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے، مگر روزہ وہ ہے جس کے لیے آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ روزہ رکنے کا نام ہے، الامساک والکف عن الاشیاء المختلفہ، بہت ساری چیزیں ہیں جن سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ ہر عمل میں کرنا ہے، اس میں رکنا ہے۔ کس کو روکنا ہے؟ اپنی نگاہوں کو روکنا ہے، اپنے دل کو برے خیالات سے، اپنے دماغ کو برے خیالات سے روکنا ہے، اپنے ہاتھوں کو ایذا دینے سے روکنا ہے، اور اپنے جسم کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اور ان کی تعلیمات کی طرف لے کے آنا ہے۔ یہ اگر ہم کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے آخری تمام تر معاملات ہیں۔ اب دوسری چیز، یہ ایک اہم پوائنٹ تھا کہ ہمیں آخرت میں کیا ملے گا، اب یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں کیا ملتا ہے، اور اس کے بعد میں چند جو نصیحتیں ہیں وہ کر کے اپنی گفتگو سمیٹوں گا۔ بڑی توجہ سے یہ بات سننے والی ہے کہ ہمیں دنیا میں، مادی دنیا میں اس سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ روزہ اتنی خوبصورت چیز ہے جو اس دنیا میں بھی ہمیں فائدہ دیتا ہے، ہمارے وجود کو اس کے فوائد ہیں۔ انسانی وجود کے اندر بہت سے سسٹم کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ امیون سسٹم ہے ہمارے ہاں، نروس سسٹم ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، اسی طرح ہمارے دل کے حوالے سے کارڈیالوجیکلی وہ ایک سسٹم کام کر رہا ہے، بہت سارے ریسپیریٹری سسٹم ہے، اور دیگر بہت سارے نظام ہیں ہمارے جسم میں۔ آج کے ہمارے میڈیکل سائنس کے جتنے بڑے عظیم ڈاکٹرز ہیں وہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہمارے ان سسٹمز کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے وہ روزہ ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی ہمارا ایک پروگرام تھا جیو پہ، تو ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کے ساتھ ہماری بات ہوئی تو امیون سسٹم کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے۔ آج کل یہ کرونا کرائسس کے حوالے سے بہت اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، جب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ ادرک کا استعمال زیادہ کریں، آپ لہسن کا استعمال زیادہ کریں، آپ فلاں فلاں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری امیونٹی کو مضبوط کرنے کے لیے بہترین استعمال وہ روزہ ہے۔ باقی چیزیں بھی آپ دیکھیں نا، جب آپ کوئی چیز کھائیں گے نہیں تو آپ عملاً تو اس وائرس سے محفوظ رہ گئے ہیں، جب آپ پئیں گے نہیں تو کم از کم اتنے گھنٹے تو آپ محفوظ ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ کا امیون سسٹم ہے، آپ کا مدافعتی نظام مضبوط کرتا ہے۔ جس وقت آپ کھاتے پیتے نہیں تو آپ کا ڈائجسٹو سسٹم یہ مضبوط ہو جاتا ہے، آپ کا معدہ مضبوط ہو جاتا ہے، آپ کا یہ جو سرکولیشن آف بلڈ ہے یہ بہتر ہو جاتی ہے، یہ آپ کا جو فیٹ ہے یہ کم ہوتا ہے، یہ آپ کے جو تمام ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ٹاکسن جو ہیں یہ جو بڑھتے ہیں، تو اس کا بہترین حل کیا ہے؟ آپ کھانا کم کریں، آپ روزہ رکھیں۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کی یہ جو چربی، آپ کا بلڈ پریشر اور آپ کے یہ جو تمام معاملات ہیں یہ پگھلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کی دولت سے نواز دیتا ہے۔ اور روزہ رکھنے کی وجہ سے ایک اندازے کے مطابق 8 سے 10 کلو ویٹ جو ہے وہ بھی آپ اپنا ریڈیوس کر لیتے ہیں۔ اچھا، اللہ کریم نے یہ ایک پورا ہمیں سسٹم دیا ہے، ہر سال پورے سال کے بعد ایک مہینہ آپ اس پروسیس سے گزریں۔ ایک نظام الاوقات ہے، جس وقت آپ کھانا وقت پہ کھاتے ہیں، آپ پانی وقت پہ پیتے ہیں، آپ اپنی ٹائمنگ سیٹ کر لیتے ہیں، اس کے ساتھ ہی آپ کی بدن کی صحت کے بہت سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ عمومی طور پہ ہمارے جو اسٹامک پرابلمز ہیں ان میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جنک فوڈز، اس پہ بڑی بات ہو رہی ہے، خصوصی طور پہ یہ جو ٹائمنگ نہیں ہے ہماری کھانے کی، اس وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اگر ہم ایک روٹین لائف اسلام کے مطابق یہ شروع کر دیں، میں تو اس سے یہ سمجھا ہوں کہ دراصل یہ ایک مہینہ اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ یہ میں نے تمہیں بنا کے دے دیا چارٹ، جیسے ڈاکٹر بنا کے دیتے ہیں چارٹ، آپ پیشنٹ ہیں تو یہ چارٹ ہے، اس کے مطابق آپ کھانا پینا، یہ ایک مہینہ تمہیں میں نے سیٹ کر کے دے دیا ہے، اب باقی سال تم اسی طرح گزار دو۔ تو پتہ نہیں کتنے مسائل ہیں جن سے تم بچے رہو گے۔ تو وقت کی پابندی،
दीगर बीमारियों से निजात। और इसके साथ अभी एक काम हुआ है जापान में, डॉक्टर योशिनोरी, आप नेट पे जाएंगे आप उनका काम देखेंगे। 2016 में इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला डॉक्टर योशिनोरी को, और उन्होंने जो कंसेप्ट दिया नया रोज़े के हवाले से, उसको आज दुनिया फॉलो कर रही है। कैंसर के हवाले से इन्होंने जो स्पेशल तहकीक की कि कैंसर का इलाज कैसे किया जाए। ऑटोफेजी जो कंसेप्ट है इनका वो पढ़ने वाला है। उस पे वो कहते हैं कि अगर किसी पेशेंट को 8 से 10 घंटे तक रोज़ाना भूखा रखा जाए, 8 से 10 घंटे तक, तो उसके जो ताकतवर सेल्स हैं ये कमज़ोर सेल्स उनको ले लेते हैं अपने जलों में, और कमज़ोर सेल आगे नहीं बढ़ते बल्कि ताकतवर सेल्स उनको इस्तेमाल कर लेते हैं। अब वो कहते हैं कि रोज़ाना अगर ये 10 घंटे 12 घंटे की प्रैक्टिस की जाए तो उनके जो नए सेल्स बन रहे हैं जिनसे आगे कैंसर और वो फैल सकता है, तो वो अगर वो ख़त्म बिल्कुल नहीं भी होता ना, तो कम से कम उसका आगे बढ़ना रुक जाता है कैंसर का वो इलाज। और इस पे फिर आज दुनिया उनके काम को तस्लीम कर रही है। मैं समझता हूँ कि तेरी नज़र खारज़ार शब में गुलाब तहरीर कर चुकी थी, उजाड़ नींदों के ख्वाब में इनकिलाब तहरीर कर चुकी थी, मेरे जहन के फलक पे जो भी सवाल उभरे तो मैंने देखा, तेरे ज़माने की खाक उनके जवाब तहरीर कर चुकी थी। जब हुजूर की हम सीरत तय्यबा का मुताला करते हैं तो यकीन मानिए इस्लाम का हर हुक्म, इस्लाम का हर अमल वो खालिस हमारी फलाह के लिए है। जिस अमल को भी तहकीक की नज़र से आप उसके इख्तिताम तक पहुँचेंगे तो आपको पता चलेगा हमारा रब बड़ा ही करीम है, और जो चीज़ हमारे लिए बेहतर थी वही उसने हमारे लिए जायज़ करार दी है। और हर वो खुराक, हर वो शय जिससे हमारे लिए नुकसान और परेशानी, अल्लाह करीम ने उसको पहले रोक दिया और एहतियात। और साथ आप अलैहिस्सलाम के फरामीन हैं जिनमें आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया सूमू तसिहू, रोज़ा रखो तुम सेहतयाब हो जाओगे। और जहाँ जिसके लिए गुंजाइश थी, फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। इस्लाम सख्ती का दीन नहीं है, इस्लाम नरमी का दीन है। यहाँ जिसके लिए गुंजाइश बनती थी उसको गुंजाइश भी दे दी कि अगर कोई मरीज़ है या हालत सफ़र में तो वो बाद में रख ले। अब एक बात इसके हवाले से मैं और करना चाहूँगा, वो ये है कि ये जो खाना पीना है ना, इस हवाले से एतदाल क्या है। आप अलैहिस्सलाम का फरमान है मा मलअ इब्नु आदम विआन शर्रम मिन बत्निही, बर्तनों में से सबसे बुरा बर्तन जिसको भरना, हुजूर फरमाते हैं वो मैदे का बर्तन है, जिसको अच्छे तरीके से भरना ये सबसे बुरा है। बिहस्बि लुकीमात युकिमन सुलबहु, इतना ही काफ़ी है कि जिससे तुम्हारी कमर सीधी हो जाए। अब हम अगर इस पे अमल शुरू कर दें तो आज की दुनिया में हमारे बहुत सारे मसाइल वैसे ही हल हो जाएंगे। ये जो दुनिया की हिर्स, हवस, लालच और जिसके पीछे हम पड़े हुए हैं, मफादात के पीछे, इससे हम बच जाएंगे। और एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका एक जुमला उसने मुझे बड़ी लज्जत दी। वो कहते हैं कि फ़ेल हराम अज़ नतीजा लुक़मा हराम अस्त। फ़ेल हराम जब भी आपसे होगा, कोई भी अमल हराम, वो नतीजा लुक़मा हराम अस्त, वो हराम के लुक़मे का नतीजा होगा। जब आपके बदन में हराम लुक़मा जाएगा तो आपकी बॉडी पे उसके जो अफेक्ट होंगे वो ये होंगे कि आपसे गुनाह सादर होंगे। और जब रिज़्क़ हलाल जाएगा तो उसका नतीजा भी आपके बदन पे मुरतब होगा। क्या? आपकी नमाज, आपका रोज़ा, आपकी तहज्जुद, आपका दुरूद पाक, आप नेकी की तरफ आपका रुझान, आपकी तबीयत खुद ब खुद नेक लोगों के पास बैठने से बंदे की तबीयत जो है उसमें असरात मुरतब होते हैं। तो जो रिज़्क़ हलाल है ना, इसके असरात बंदे के वजूद पे बड़े मुरतब होते हैं। और जहाँ कहीं कोई कमी कोताही होती है तो हुजूर फरमाते हैं जब महीने के साल के बाद रमज़ान के रोज़े आते हैं तो फिर तुम इस पे अमल करो, तो जो तुम्हारे जिस्म में कोई गोश्त का ऐसा हिस्सा जो उस अमल हराम की वजह से है, तो अल्लाह ताला अपनी करम नवाजी से उसको भी तुम्हारे जिस्म से खारिज कर देता है। तो मैं समझता हूँ कि आज इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। रोज़ा वो चीज़ है कि अक्ल हलाल जो है इसको भी रोक दिया जाता है कुछ घंटों के लिए, यानी अक्ल हराम तो वो तो रुका ही है ना, जो हलाल खाना है अल्लाह करीम फरमाता है इसको भी चंद घंटों के लिए रोक दो,
پھر میری عبادت کرو، ریاضت کرو، اور پھر اس کی برکتیں دیکھو۔ اور اس حوالے سے میں چند نصیحتیں بھی اپنے عزیز طلباء کو اور طالبات کو آخر میں وہ کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، روزہ اصل میں غمخواری کا مہینہ یوں بھی ہے کہ حضور فرماتے ہیں جب تم بھوکے رہو گے تو تم ایک قوم کی بھوک کا اندازہ ہوگا۔ جب تم چند دن بھوکے رہو گے تمہیں اپنے اہل محلہ میں جو غریب ہیں، فقیر ہیں، مساکین ہیں، تمہیں ان کے درد کا اندازہ ہوگا، پھر تم ان کے لیے سوچو گے۔ پھر رمضان شریف میں ساتھ صدقہ فطر کا حکم دے دیا، ساتھ خیرات کا حکم دے دیا، ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے کہ آپ رمضان المبارک میں اتنی خیرات کرتے تھے کہ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں ہمیں یوں لگتا تھا آندھی کی طرح طوفان، یعنی کثرت کے ساتھ حضور رزق کو بانٹتے تھے۔ اور رزق بڑھانے کا ایک نسخہ بھی ہے، نسخہ کیمیا۔ آج ہم سب عمومی طور پہ رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ، تو جو رزق بڑھانے کا نسخہ ہے وہ ہے اللہ یؤتی من یؤتی، اللہ اسے عطا کرتا ہے جو آگے عطا کرتا ہے۔ جو بانٹتا نہیں ہے نا، اللہ کریم اس کا رزق بڑھاتا نہیں ہے، رزق روک دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم دوسرے کو افطاری کرواؤ، اگرچہ ایک کھجور کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ اور کھجور کا بھی پتہ نہیں اس میں کیا ہے، ویسے تو یہ حضرت آدم علیہ السلام آپ کے وجود سے جو مٹی بچ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کھجور کو تخلیق فرمایا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک بار پوچھا یا اللہ تو راضی کیسے ہوتا ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا جب میرا بندہ دوسرے بندے کو کوئی چیز کھلاتا ہے تو میں بہت راضی ہوتا ہوں۔ یا اللہ کس چیز کے کھلانے پہ تو سب سے زیادہ راضی ہوتا ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا میں کھجور کھلانے پہ سب سے زیادہ راضی ہوتا ہوں۔ شاید اس کے محبوب کے شہر مدینہ میں بھی کھجور کثرت سے ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی وہ راضی ہوتا ہے، اور وہاں اللہ کریم اپنی بارگاہ سے خیر کثیر عطا فرمائے۔ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ رزق کو بانٹیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن ایک بستی کے قریب سے گزرے تو ایک نوجوان نکلا، مولانا روم اس کو بیان کرتے ہیں۔ ایک نوجوان نکلا، اس نے عرض کی حضور یہ میرا خیمہ ہے اور یہاں آ کے آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس خیمے میں گئے اور اسے پوچھا کہ تیرے لیے دعا کیا کریں؟ اس نے عرض کی حضور دعا یہ کریں کہ اللہ کریم نے جو میرا رزق لکھا ہے نا وہ سارا مجھے اکٹھا ہی دے دے، میں نے جی بھر کے کبھی کھانا نہیں کھایا تو مجھے اکٹھا ہی میرا رزق مل جائے۔ آپ نے فرمایا بھی کوئی اور چیز لے لو، کوئی اور دعا دیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں جی مجھے میرا رزق اکٹھا ہی مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی۔ کچھ دنوں کے بعد آپ وہاں سے گزرے تو وہاں ایک بہت بڑی حویلی بنی تھی اور لوگ آ رہے تھے اور لنگر چل رہا تھا، کھانا کھلا رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور عرض کی یا اللہ یہاں تو سینکڑوں لوگ کھانا کھا رہے ہیں، اور ایک وقت تھا کہ یہاں پہ وہ جو شخص ہے وہ اتنا غریب تھا کہ اس کے گھر اپنا کھانا نہیں تھا، تو یہ کیسے ہو گیا کہ وہی بندہ آج کھانا کھلا رہا ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا پیارے موسیٰ دراصل جس وقت آپ نے دعا کی مجھ سے نا، دعا مانگی تم نے، تو میں نے اس کا رزق سارا اسی دن اسے دے دیا تھا، اسی دن اس کا رزق اس کو دے دیا تھا۔ اس نے وہ رزق خود نہیں کھایا بلکہ وہ رزق غریبوں، فقیروں، مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ تو جب اس نے وہ رزق تقسیم کیا تو ہماری رحمت جوش میں آئی کہ جو ہمارا رزق آگے بانٹتا ہے ہم اس کا رزق گھٹا دیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم نے اس کا رزق بڑھا دیا۔ تو یہ رزق بڑھانے کے لیے اور رمضان شریف کے لیے یہ 6 باتیں ہیں، 6 غینیں، ان 6 غینوں کو آپ پلیز نوٹ کر لیں یا دل کی تختی پہ لکھ لیں، اس رمضان المبارک میں کم از کم اس کا التزام و اہتمام کریں۔ پہلی غین ہے غلو، غلو سے بچیں، غلو فی الدین ہو یا غلو فی الاکل والشرب ہو، کھانے پینے میں زیادتی ہو یا کسی کی تعریف میں یا کسی اور معاملے میں، غلو پہلی غین ہے، غلو سے بچیں۔ دوسری غین غل ہے، غل کہتے ہیں 3 چیزوں کو، حسد، بغض اور کینہ، ان 3 چیزوں کو عربی میں غل کہتے ہیں۔ تو ان 3 چیزوں سے بچیں۔ روزے کی حالت میں خاص طور پہ بندے کا روزہ اس وقت اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے جب وہ حسد کرتا ہے، جب وہ بغض کرتا ہے کسی سے، جب وہ کسی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تو پہلی چیز غین ہے غلو، دوسری غین ہے غل، اور تیسری غین ہے غصہ۔ غصے سے بچیے حالت روزہ میں خاص طور پہ۔ آپ کا فرمان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تمہیں کوئی تکلیف دے، غصے میں دلانے کی کوشش کرے تو تم کہو انی صائم، میں روزہ دار ہوں، بس اس سے زیادہ نہیں۔
تو غصہ، تیسری غین غصہ، اس سے اجتناب کریں، یہ بندے کے حواس اور بندے کی عقل کو کھا جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز غیبت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں جس وقت تم غیبت کرتے ہو تو گویا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو۔ بلکہ دو خواتین، ان کو حضور نے اس مرحلے میں ایسی صورتحال سے جب کیا کروائی تو وہ بھی، یہ بھی حدیث پاک ہمیں ملتی ہے۔ تو ہم نے غیبت سے بچنا ہے، بہتان سے بچنا ہے، اپنی زبان کو بھی روکنا ہے۔ اور پانچویں چیز ہے غفلت، پانچویں غین، پہلی غلو، غل، غصہ، غیبت، اور پانچویں غفلت۔ غفلت سے بچیں، نماز میں غفلت نہ کریں، قرآن مجید کی تلاوت میں غفلت نہ کریں۔ الصیام والقرآن یشفعان، حضور فرماتے ہیں قرآن اور روزہ یہ دونوں تمہاری شفاعت کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ بندہ مومن کے 2 دن ایکول نہیں ہونے چاہیے، اور 2 رمضان بھی ایک جیسے نہیں ہونے چاہیے۔ پچھلے رمضان میں آپ نے کتنی صورتیں حفظ کی، پچھلے رمضان میں آپ نے کتنے قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی، تو اس مرتبہ بڑھنا چاہیے، کچھ اور آگے نکلیں، نوافل کی کثرت کریں۔ تہجد جو ہے روزے کی برکت سے ہمیں یہ بھی نصیب ہو جاتی ہے، تو تہجد جو ہے اس کو لازمی سمجھیں۔ تو غفلت، جو دم غافل سو دم کافر، صوفیاء کا تو یہ پیغام ہے، غفلت سے بچیں۔ اور چھٹی چیز ہے غرور، غرور سے بچیں، تکبر سے بچیں۔ یہ 6 غینیں ہیں، اگر ہم ان غینوں کو مد نظر رکھیں تو ہماری یہ دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے، صرف رمضان شریف نہیں بلکہ پوری زندگی کے بہت سارے مرحلے۔ اور یہ جو غین غصے والی ہے، اس سے بھی ذرا ہم، وہ مجھے ایک لطیفہ بھی آخر میں یاد آ گیا، خوبصورت زندگی گزارنے کے حوالے سے۔ ایک بابا جی سے کسی نے پوچھا، بابا جی آپ کی شادی کو 40 سال گزر گئے اور ماشاءاللہ بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے، تو اس آئیڈیل زندگی کے حوالے سے کوئی فارمولہ تو بتائیں، آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی اچھی زندگی آپ کی؟ تو بابا جی کہنے لگے کہ دراصل جب میری شادی ہوئی تھی 40 سال پہلے، السلام علیکم، استاد گرامی پروفیسر ڈاکٹر حافظ شیخ شفیق الرحمان صاحب دامت برکاتہم القدسی آپ تشریف فرما ہوئے، اور ہم ابتدا سے لے کے آج تک ان سے سیکھتے آ رہے ہیں۔ آپ یہاں تشریف لیں سر، بہت شکریہ سر۔ ڈاکٹر صاحب کی آمد سے ہی مجھے یہ لطیفہ شاید یاد آیا ہے۔ وہ بابا جی سے کسی نے پوچھا، بابا جی یہ بتائیے کہ زندگی کا راز کیا ہے، آپ نے بڑی پرسکون زندگی گزاری ہے، 40 سال ہو گئے آپ کی شادی کو۔ تو انہوں نے کہا بھائی 40 سال ہو گئے، جب پہلے دن شادی ہوئی تھی تو میں نے محترمہ سے جا کے عرض کیا تھا کہ جب کبھی میں باہر سے آؤں تو بندہ کبھی غصے میں ہوتا ہے، کبھی وہ اچھے موڈ میں ہوتا ہے، تو جب کبھی تم مجھے غصے میں دیکھو نا تو تم نے سامنے نہیں آنا بلکہ سائڈ پہ ہو جانا ہے، کچن میں چلے جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضور میرے سرتاج، یہ بتائیں کبھی الٹ ہو تو پھر کیا کریں، کبھی غصہ ادھر بھی تو آ سکتا ہے نا۔ تو کہا ٹھیک ہے اگر آپ ایسا محسوس کریں اور آپ کو بھی غصہ آ سکتا ہے تو آپ ذرا نا آواز نکال دینا اندر سے، کھانسی کی آواز دینا، مجھے سمجھ آ جائے گی، میں چھت پہ چلا جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا جی کامیاب زندگی کا راز یہ ہے، 40 سال گزر گئے ہیں، کبھی لڑائی نہیں ہوئی، بڑے سکون سے زندگی گزر رہی ہے، اور 40 سال سے ہم چھت پر ہی موجود ہیں۔ تو میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھروں میں جا کے آپ سیڑھیاں بنوائیں، مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر قوت برداشت پیدا ہونی چاہیے، اور رمضان سب سے زیادہ ہمیں قوت برداشت کا سبق دیتا ہے، حوصلے کا سبق دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ جن لوگوں نے بھی عمل کر کے دکھایا، ان لوگوں نے حالت جنگ میں بھی کبھی روزہ ترک نہیں کیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو نفلی روزہ تھا، 7 شوال تھی، اور جس وقت آپ کو خنجر لگا تو اس وقت کسی نے آ کے آپ کو پانی پلانے کی کوشش کی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ پانی پی لیں، تو آپ نے فرمایا نہیں انا صائم، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے پانی نہیں پینا۔ تو اس حالت میں صحابہ کرام نے، تو آج ہمارے لیے تو بہت آسانیاں ہیں، اس لیے ہم رمضان المبارک کی قدر کریں، احترام کریں۔ اور آخر میں ایک شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ حضور کی سیرت پہ جنہوں نے عمل کیا تو پھر انہیں کیا ملا، اور جو دور ہوئے ان کے ساتھ کیا بنا۔ کیسے 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 ایسے ویسے ہو گئے، بڑے بڑے تھے، ابو جہل، ابو لہب، بڑے بڑے لوگ، فرعون، حامان، شداد، انبیاء سے مخالفت کی، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، اور ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔
حضرت بلال اور حضرت اویس قرنی اور کیسے ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی سیرت طیبہ اس کو اپنانے میں ہی ہماری زندگی اور ہماری نجات اور ہمارا جینا مرنا، اور اسی کے ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سنت کی اتباع میں ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ میں بار دیگر شکر گزار ہوں اپنے جمیع اساتذہ کرام کا، اور ابھی قبلہ ڈاکٹر صاحب تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ کرم سلامت رکھے۔ محترمہ میڈم صاحبہ، اللہ تعالیٰ ان کی شفقتوں کو اسی طرح ہمارے لیے وا رکھے۔ دیگر اساتذہ کرام کا اور آپ سب کا بھی آپ نے محبتوں کے ساتھ سنا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ وہ ہمارے شعبہ عربی کو، دیگر ہماری پوری اس اسلامک فیکلٹی کو، اس اسلامی یونیورسٹی کو، اور ہمارے پورے ملک کو اور جمیع عالم اسلام کو اور پوری انسانیت اور کائنات کو ہر طرح کی وبا اور بلا سے محفوظ رکھے، ہر فتنہ و فساد سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔